ایک ایسا ہتھیار جو سیکنڈ کے 10ویں حصے کے اندر اپنے دائرے میں آنے والے لاکھوں لوگوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے۔ ایک ایسا ہتھیار جو کسی ایک شہر یا پھر کسی ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک ایسا ہتھیار جو کہ انسان ہی نہیں بلکہ بڑی سے بڑی عمارتوں کو بھی بھاپ میں بدل دیتا ہے، اور اس ہتھیار کو دنیا ایٹم بم کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس وقت ہماری دنیا میں 13,080 سے زیادہ ایٹم بم موجود ہیں، اور 13,080 میں سے صرف 100 ایٹم بم اس پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آج سے 78 سال پہلے جاپان کے شہر پر جو نیوکلیئر بم گرائے گئے تھے، اس نیوکلیئر بم سے لگ بھگ 100 گنا سے زیادہ طاقت رکھنے والے نیوکلیئر بم آج کے دور میں موجود ہیں۔ ایسے میں ایک سوال اٹھنا لازمی ہے کہ ایک نارمل سے ایٹم بم جب جاپان کے پورے 90% شہر کو ختم کر سکتا ہے، تو آج کے دور میں اس سے 100 گنا زیادہ طاقت رکھنے والا ایک نیوکلیئر بم انسانوں کے ساتھ کیا کیا کرے گا۔ یقین مانیے، جب آپ آج کے وقت میں موجود نیوکلیئر بم کی طاقت کے بارے میں ڈیٹیل سے سنیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ نیوکلیئر بم پھٹنے پر کیا ہوتا ہے؟ معزز ناظرین، جیسے ہی کسی شہر میں ایٹم بم گرے گا، وہ فوراً ہی ایک گیس میں تبدیل ہو جائے گا، اور جو بم پہلے ایک ٹھوس کور میں تھا اب ایک بے حد گرم گیس میں بدل جائے گا، اتنا گرم کہ چٹانوں کو بھی پگھلا دے۔ دراصل ایٹم بم پھٹنے کے بعد 15 ملین سیلسیس سے بھی زیادہ کی گرمی پیدا ہوتی ہے، جو کہ 20 میل تک کے علاقے کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ یاد رہے، پانی 100 ڈگری سیلسیس پر ابلتا ہے، تو کہاں 15 ملین سیلسیس؟ جسٹ امیجن۔ اگر یہ ایٹم بم آپ کے پاس آ کر پھٹ جائے تو یہ حادثہ اتنی تیزی سے ہوگا کہ آپ کے مائنڈ کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور جب تک آپ کچھ سمجھ پائیں گے کافی دیر ہو چکی ہوگی اور جسم بھاپ بن چکا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ اگر کوئی شخص نیوکلیئر بم کے دھماکے سے بچ بھی جاتا ہے تو شاید ہی اس شخص سے زیادہ کوئی اور بدقسمت ہوگا، کیونکہ دوستو، آگے آنے والے دنوں میں نیوکلیئر بم کا ریڈیشن اسے تڑپا تڑپا کے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ یہ ریڈیشن اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جسم کے ایک ایک حصے پر اپنے اثرات چھوڑ دیتا ہے، اور جب ایک ایک جسم کے حصے پر تکلیف دی جائے تو آپ اس تکلیف کو گمان میں بھی سوچنا نہیں چاہیں گے۔ اسی ریڈیشن کی بدولت سینکڑوں میلوں تک فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ہوا میں زہر پھیل چکا ہوگا، انسان تو انسان، جانور بھی خود کو کوس رہے ہوں گے، اور نہ جانے آنے والی کتنی نسلیں اپاہج پیدا ہوں گی۔ ایسے میں چاہ کر بھی کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ایریا اتنا زہریلا ہو چکا ہوگا کہ وہاں ایک سیکنڈ بھی رکنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی صرف ایک نیوکلیئر بم کی بات ہو رہی ہے، ایسے نیوکلیئر بم کی تعداد 13,080 ہے۔ اگر ان 13,080 بمز کو ایک ساتھ دنیا میں تباہ کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ آپ یقیناً خواب میں بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ خیر دوستو، ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک سپنے میں بھی کسی دوسرے ملک پر ایٹم بم سے حملہ کرنے کی نہ سوچے، ورنہ اس سے جو حالات پیدا ہوں گے وہ نہ تو کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی دیکھنا چاہے گا۔ سائنس کی ہر فیلڈ میں بے تحاشا ترقی نے لوگوں کی زندگیوں کو بہت حد تک آسان اور محفوظ بنا دیا ہے۔ انہی میں سے ایک اہم ترین فیلڈ ڈیفنس ہے، جس پر دنیا بھر کے ممالک اپنے ٹوٹل بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ خرچ کرتے ہیں۔ انسان جتنا بھی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کرنے کی ہوس اور خود غرضی انسان میں فطری طور پر موجود ہے، لہٰذا اسے اپنی زمینی حدیں محفوظ بنانے کے لیے بھی بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے سائنس نے مختلف تجربات کے ذریعے بے حد کم وقت میں ایسے خطرناک اور تباہی پھیلانے والے ہتھیار تیار کر لیے ہیں جنہیں آج ہم نیوکلیئر بم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اس قدر تباہ کن ہے کہ انسان کی اپنی حفاظت سے زیادہ آج یہ انسانیت کی وجود کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں، جو چند لمحوں میں پورے کے پورے شہر اور ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ آج دنیا کے تمام ممالک کے پاس تقریباً 13,080 ایٹم بمز موجود ہیں۔ دنیا کے 90% نیوکلیئر بم صرف 2 ممالک یعنی رشیا اور امریکہ کے پاس موجود ہیں، جبکہ باقی 10% پوری دنیا کے پاس موجود ہیں، اور اس ایٹم بم کی ریس میں رشیا دنیا میں پہلے نمبر پر سر فہرست ہے۔ ان نیوکلیئر بمز کو جنگ میں ابھی تک صرف 2 مرتبہ استعمال کیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان تباہ کن ہتھیاروں کی شروعات آخر کہاں سے ہوئی؟ یہ وقت ہے 1939 کا، جب اس وقت کی 2 سپر پاورز یعنی امریکہ اور سوویت یونین میں پہلا نیوکلیئر بم بنانے کے لیے ایک ریس لگی ہوئی تھی تاکہ وہ اپنی دفاعی برتری پوری دنیا پر بٹھا سکیں۔ امریکہ میں اس مقصد کے لیے روبرٹ اوپن ہیمر نامی سائنٹسٹ کام کر رہے تھے، جبکہ سوویت یونین کی طرف سے ایک جرمن سائنٹسٹ وارنر ہیسنبرگ اس کارنامے کو سب سے پہلے سر انجام دینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد اب وہ جانتے تھے کہ اگر کسی بھی یورینیم یا پولونیم کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے
ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تو اس عمل کے دوران بے تحاشا انرجی خارج ہوتی ہے جو کسی بھی ایک نارمل کیمیکل ری ایکشن سے 5 کروڑ گنا زیادہ ہے۔ یہ انرجی گاما ریز کی صورت میں خارج ہوتی ہے جو سورج پر جلتی ہوئی آگ کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اسی فارمولے پر نیوکلیئر بم کو بنایا جانا تھا جسے سوویت یونین کی طرف سے وارنر ہیسنبرگ تو پہلے نہ بنا پائے، لیکن امریکہ کے روبرٹ اوپن ہیمر نے یہ کارنامہ پہلے کر دکھایا، اسی لیے انہیں فادر آف نیوکلیئر بم بھی کہا جاتا ہے۔ امریکہ نے انہی تیار کردہ بموں میں سے ایک بم جس کا نام لٹل بوائے تھا ورلڈ وار 2 کے دوران 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا۔ اس کا کور یورینیم سے بنا تھا جس نے زمین پر گرتے ہی 15,000 کلو ٹن TNT دھماکہ خیز مواد کے برابر ہر طرف تباہی پھیلا دی، جس میں 1,35,000 بے گناہ لوگوں کی موت ہو گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کیمیکل ری ایکشن کے دوران صرف 1.38% یورینیم ہی ٹھیک سے استعمال ہوا تھا، مگر اس نے پھر بھی اس قدر شدت کا دھماکہ کر دیا۔ اس کے 3 روز بعد یعنی 9 اگست 1945 کو جاپان ہی کے دوسرے شہر ناکاساکی پر امریکہ نے دا فیڈ نامی دوسرا نیوکلیئر بم گرایا جس کا کور پولونیم سے بنا تھا، جس نے زمین پر گرتے ہی 21,000 کلو ٹن TNT انرجی خارج کی اور 75,000 سے زیادہ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یقیناً یہ اس وقت کے سب سے طاقتور ترین نیوکلیئر ہتھیار تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیسٹل براوو جیسے خطرناک ہتھیار بنا لیے گئے جو ہیروشیما پر گرائے گئے بم سے 1,000 گنا زیادہ تباہی مچا سکتے ہیں، جو 35 سے 40 کلومیٹر کے علاقے تک ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہے۔ کیسٹل براوو کے بعد اس سے بھی خطرناک نیوکلیئر بم تیار کیا گیا جسے TSAR کہا جاتا ہے، جو حیران کن طور پر ہیروشیما پر گرائے جانے والے بم سے بھی 3,000 گنا زیادہ انرجی خارج کر سکتا ہے، جو 55 کلومیٹر کے علاقے میں موجود ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہے اور ایک جھٹکے میں 10 ملین لوگوں کی جانوں سے کھیل سکتا ہے۔ اس بم کو پھینکنے والا جہاز خود اس کے آگ کے بادلوں سے بال بال بچا، جبکہ اس کے دھماکے کے بعد آس پاس کے ممالک کے گھروں کی کھڑکیاں اور شیشے تک ٹوٹ گئے۔ حیرت انگیز طور پر اس بم کو اپنے پوسیبل سائز سے آدھا بنایا گیا تھا تاکہ اس کی ٹیسٹنگ کے دوران زیادہ تباہی نہ ہو، یعنی اگر اس نیوکلیئر بم کی اصل طاقت کی بات کریں تو یہ 110 کلومیٹر کے علاقے پر تباہی مچا سکتا ہے۔ نیوکلیئر بم کی جدید ایڈوانس ٹیکنالوجی جو آج کے دور میں استعمال کی جا رہی ہے وہ ہے ہائیڈروجن بم۔ یہ ایک ایسا کیمیکل ری ایکشن پیدا کرتے ہیں جیسا سورج کی تہ میں ہو رہا ہے، جسے ہم نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کہتے ہیں۔ جس جگہ پر بھی یہ نیوکلیئر بم گرائے جاتے ہیں وہاں کئی سالوں تک گھاس اور سبزہ نہیں اگتا۔ ری ایکشن کے اثرات سے کینسر جیسی جان لیوا بیماریاں لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور کئی سالوں تک نسلیں اپاہج پیدا ہوتی ہیں۔ مستقبل میں لیبارٹریز میں یہ بم تیار کر کے ان میں مزید بہتری لائی جا رہی ہے جو آج کے ہائیڈروجن بم سے بھی ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہوں گے۔ یقین مانیں، یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 78 سال پہلے ایک نارمل سا نیوکلیئر بم جب جاپان کے پورے شہر کو 90% تباہ کر سکتا ہے تو پھر آج کے ماڈرن دور میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور نیوکلیئر بم پھٹتے ہی انسانوں کا کیا حشر نشر ہوگا۔